پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی ایم این اے ریاض فتحانہ سمیت 43 سابق ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی ارکان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ استعفے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ بتائیں کن قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے سے قبل آئین کے تحت انکوائری نہیں کی۔ ارکان اسمبلی استعفے منظور کروانے کے لیے اسپیکر کے پاس پیش نہیں ہوئے۔ ارکان کو سنے بغیر اسپیکر استعفے منظور نہیں کر سکتا۔ عدالت نے 43 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر دیا اور 43 حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی تاحکم ثانی روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 20 جنوری کو پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان کے استعفے منظور کیے۔ اب مزید 43 استعفوں کی منظوری کے بعد مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے 122 اور شیخ رشید کا ایک استعفی ملا کر 123 اراکین کے استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں عام انتخابات کی درخواست، الیکشن کمیشنر گورنر پنجاب کو نوٹس جاری۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے حوالے سے دائر متفرق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 9 فروری کو جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے حلقوں کا ضمنی شیڈول جاری کر دیا۔ عام انتخابات کا شیڈول جاری نہ ہونے سے حلقے کے ووٹرز کا استحقاق مشروع ہو رہا ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن میں انتخابات کروانا آئینی تقاضا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے باوجود انتخابی شیڈول جاری نہ کر کے آئین سے انحراف کر رہا ہے۔ صاف شفاف انتخابات کے لیے انتخابی شیڈول کا اجرا جمہوری احساس ہے۔ آئین کے آرٹیکل 105 کے برعکس گورنر بدنیتی کی بنا پر انتخابی شیڈول جاری نہیں کر رہا۔ عدالت الیکشن کمیشن کو پنجاب کے لیے انتخابی شیڈول جاری کرنے کا حکم دے۔ اس وقت ملک کے تقاضوں کو اور حکومتی مفادات میں تضاد ہے۔ اپنے ایک بیان میں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 26 مئی کو مجھ پر 6 ایف آئی آرز کاٹی گئیں۔ یہ ساری ایف آئی آرز سیاسی کارروائی ہے۔ کہا گیا کہ میں نے لوگوں کو معطل کرنے، ان کو اکسانے کی کوشش کی۔ جنہوں نے یہ الزام لگایا وہ میری کوئی تقریر پیش کر دیں۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے۔ ہم نے 2022 میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پالیسی دی۔ ہمارے دور میں دہشت گردی میں کمی آئی۔ ہم نے آرمی پبلک اسکول پر حملے پر اپنا دھرنا ختم کیا۔ سانحہ اے پی ایس پر ہم نے اے پی سی میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں۔ پی ٹی آئی آئین کی حکمرانی کی آواز بلند کر رہی ہے۔ گزشتہ 8 ماہ سے کیسز لٹک رہے ہیں۔ آئینی، قانونی اور سیاسی جنگ جاری ہے۔ اے پی سی معاملے پر ہمیں حکومت کی سنجیدگی پر تعجب ہو رہا ہے۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 8000 سے تجاوز۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پیر کو آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد 7.6 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا جس نے مزید تباہی پھیلائی۔ زلزلے کے جھٹکے قبرص، یونان، شام، اردن، لبنان اور فلسطین میں بھی محسوس کیے گئے، جبکہ قیامت خیز تباہی کے بعد 300 سے زائد آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ ملبے تلے اب بھی متعدد افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ، انہیں نکالنے کے لیے دن رات ریسکیو آپریشن جاری۔ تاہم شدید سردی اور بعض علاقوں میں برف باری کے باعث متاثرین کو کٹھن حالات کا سامنا۔ امدادی کارروائیوں میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ترکیہ میں عمارتوں کے ملبوں سے 8000 سے زائد افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ ترک وزیر صحت کے مطابق زلزلے سے 32000 کے قریب افراد زخمی ہیں اور متاثرہ علاقوں میں 5775 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ زلزلے میں مرنے والوں میں 57 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ شام میں زخمیوں کی تعداد 8000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کو راضی کرنے کی کوششیں، وفاقی ترقیاتی بجٹ میں بڑی کٹوتی کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق 727 ارب روپے کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی اسٹریٹجی تیار کر لی گئی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کرنے میں سست روی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکمت عملی کے تحت پہلے 6 ماہ میں صرف 151 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ میں 350 ارب تک کمی ہو سکتی ہے، جس سے مختلف وزارتوں کے کئی منصوبے متاثر ہو سکتے ہیں، جن میں صحت، تعلیم، ہاؤسنگ، خوراک اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبے شامل ہیں۔ حافظ نعیم کہتے ہیں حکومت نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات کا عمل آگے بڑھے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ جو کام الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے وہ ہم دھرنے دے کر کروا رہے ہیں۔ 11 تاریخ سے پہلے 11 نشستوں پر انتخابات کا اعلان نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے۔ 3 ہفتے سے زائد گزر چکے لیکن اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی 11 نشستوں پر انتخابات نہیں ہوئے۔ جب الیکشن کمیشن ہماری جائز بات کو نہیں سنے گا تو ہم کیا کریں؟ انصاف نہیں ملے گا تو ہم احتجاج ہی کریں گے۔ حافظ
نعیم نے کہا کہ 6 نشستوں پر الیکشن کمیشن نے الیکشن لیا، ہم اس پر ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان 6 نشستوں کا فوری مسئلہ حل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ موقع ہے کہ انصاف فراہم کرے اور فوری ان 6 نشستوں کا اعلان کرے۔ ہمارے پاس دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں اور یوسس کے نمبر پر بھی ہم آگے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ROs اور DRO